کریں, کیا نام ہے آپ کا؟ جی ندیم خان بول رہا ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں پچھلے ندیم بھائی سے گفتگو حکم کریں. ندیم بھائی کیا حکم ہے بھائی؟ جی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی کہ بھائی باغ فدق پر بات چیت ہوگی, تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی یا آپ کی ٹیم سے؟ مجھے نہیں, میں صرف اسی آن لائن اگر مجھ سے گفتگو کی ہے تو کی ہے, مجھے یاد نہیں پڑتا اتنا. مجھے آپ کا چہرہ آشنا لگتا ہے کہ آپ نے پہلے کال کیا ہے, لیکن کس موضوع پہ بات ہوئی تھی مجھے یاد نہیں. ابھی آپ گفتگو کریں, بسم اللہ. کیا چاہتے ہیں؟ کسی موضوع پر نہیں ہوئی بات, کسی موضوع پر نہیں ہوئی, لنک جوائن ہی نہیں ہوا. اچھا, آپ کے ساتھی بول رہے تھے کہ اپن اصول اور ضوابط کے ساتھ بات کریں گے. آپ کوئی عالم دین ہے کیا؟ جی الحمدللہ میں عالم کورس کر رہا ہوں, حفظ کر رہا ہوں. حفظ کرنا اور ہوتا ہے, عالم کورس کرنا اور ہوتا ہے, عالم ہونا اور ہوتا ہے. تو آپ عالم نہیں ہیں, ابھی کچھ پڑھ رہے ہیں, طالب علم. جی سر, حکم کریں, کیا آپ کہنا چاہتے ہیں, حکم. ہاں, تو مجھے باغ فدق کے تعلق سے جو شیعوں کا موقف ہے وہ مکمل موقف کیا ہے؟ باغ فدق موقف یہ ہے کہ یہ باغ فدق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر جنگ کے ملا ہے, اس لیے قرآنی حکم کی روح سے یہ ان کا خالص پراپرٹی تھا, پرسنل پراپرٹی. جیسے آپ کی پرسنل پراپرٹی, آپ کی دکان ہے, آپ کی مکان ہے, اس میں کسی قسم کا کوئی پارٹنر نہیں ہے, کوئی شراکت نہیں ہے, کسی کا دوسرے کا حق نہیں بنتا, یہ خالص مال تھا. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ میں اس کی تملیک کرا دی, اس کی ملکیت منتقل کرا دی تھی, یا ہبہ کرایا تھا, بخشا تھا حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور پھر اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی, اس کی آمدنی بہت وسیع. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو یہ وصیت کر دی تھی. اور پھر اور اس کی آمدنی بہت زیادہ تھی, اور اس کی رسول پاک حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے اس کی جو مینجمنٹ ہے, اس کی آمدنی ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کیا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسی آمدنی سے اپنے نبوت کے اخراجات, یعنی لوگوں کے قیادت کے اخراجات ہیں, غریبوں کی مدد کرنا ہے, فوج بھیجنا ہے, کہیں جنگ ہونا ہے تو اس کے خرچے ہیں, لازمی بات ہے, لوگوں کو مختلف مشنز پہ بھیجنا ہے, اس کے خرچے ہوتے ہیں, ایک چلاتے. اور پھر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو ہے ملک حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا, تو ابو بکر عمر ان لوگوں نے اس پہ قبضہ کیا تھا, غصب کیا تھا. تو بی بی سلام اللہ علیہا نے کہا تھا یہ ہمارا ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے تم سند لے کے آؤ کہ تمہارا ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہا نے سند لے کے آیا تھا, ام ایمن امیر المؤمنین علیہ السلام کو شاہد بنا کر کے پیغمبر نے مجھے دیا. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس شہادت کو نہیں مانتے. تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ اگر اس شہادت کو نہیں مانتے تو یہ تو پیغمبر کا اپنا پراپرٹی تھا, ذاتی مال تھا, اس کو تو مانتے ہو, یہ میرا میراث بنتا ہے, ارث بنتا ہے, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اولاد تو ہے نہیں, صرف میں ایک ہی بیٹی ہوں. ازواج 9 ہیں, ازواج کو تو ثمن ملنا, ازواج کو حق, اس کو ان کا حق ہی نہیں بنتا. 8 حصے میں سے ایک حصہ ان کو ملتا ہے, تو باقی سارا حصہ 8 میں سے 7 حصہ میرا ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں جی اب آپ کو نہیں ملے گا, کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہماری میراث صدقہ بن جاتی ہے. تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو بکر عمر اور اہل بیت علیہ السلام نے ابو بکر عمر کو اس مسئلے پہ جھٹلایا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں, یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کوئی حدیث نہیں بولا, یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور پھر وہ ابو بکر عمر سے کبھی انہوں نے بات نہیں کی جب تک ان کی وفات ہوئی ہے, شہادت ہوئی ہے. یہ ہمارا موقف ہے خلاصہ فدق کے مسئلے. اچھا, اس سے پہلے میں ایک چیز جاننا چاہوں گا کہ کتاب و سنت کو سمجھنے کے آپ کے اصول کیا ہے, ضوابط کیا ہے؟ سمجھ جاؤ بس, یہ اصول کیا ہے سمجھ, کسی بھی کتاب کو سمجھنے کے کیا اصول ضوابط کیا ہے, اس کو سمجھ جاؤ اچھی طرح سے. تو کیا اصول کو سمجھائیے تو صحیح, عوام کو سمجھ میں کیسے آئے گا؟ آپ اپنی ٹائم ضائع نہ کریں پلیز, ٹائم ضائع نہ کریں پلیز. کتاب قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کی ضرورت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کبھی اہل بیت سے الگ نہیں ہوتا. تو قرآن کی ہر آیت کو سمجھنے کے لیے حدیث اہل بیت علیہ السلام کا ہونا ضروری ہے. یہ قرآن کی سمجھ کا طریقہ ہے کہ اس کا مفسر کون ہے؟ اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث کو سمجھنے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا طریقہ کار کیا ہے. اگر کوئی حدیث اہل بیت علیہ السلام کی طریق ہم تک پہنچتا ہے تو وہ حدیث صحیح ہے. اگر اس کی دلالت واضح ہے, یعنی ایک شخص عربی جانتا ہے, لسان جانتا ہے, محاورہ جانتا ہے, اس اہل بیت علیہ السلام کے اس زمانے میں کس طرح بولی جاتی تھی وہ سمجھتا ہے, تو اگر وہ اس حدیث کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کی دلالت واضح ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہے, تو وہ سمجھ. اگر حدیث واضح ہو دلالہ نہیں ہے, یعنی وہ مبہم ہے, تو پھر مبہم, پھر متشابہ ہے, پھر وہ ہم کہیں گے یہ حدیث ہمیں نہیں سمجھ آ رہی, اس کا معنی کیا. یہ جب تک کہ ہم ایسے دلائل ملے, ایسے قرائن ملے کہ ہمیں سمجھ آ جائے, تو اس وقت تک اس کو ہم رکھتے ہیں متشابہات. یہ اصول ہیں حدیث اور قرآن سمجھنے کے لیے. اب ٹائم ضائع نہ کریں, کوئی کام کی بات ہے تو کر لیں. بسم اللہ. جی آپ نے جو بات کہی باغ فدق کے تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت فاطمہ کو دے دیا تھا, تو یہ تو سری کتاب و سنت کے خلاف ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں, اپنی زندگی میں کوئی وارث کو وصیت نہیں کر سکتا, وراثت تو مرنے کے بعد بڑھتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں اگر ایک شخص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کسی کو عطا نہیں کر سکتے تھے, کیوں نہیں عطا نہیں کر سکتے؟
عطا کر سکتا ہے، وارث کو نہیں کر سکتا. وراثت کے قاعدے اصول آپ کو معلوم نہیں ہے. آدمی اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کسی کو عطیہ دے سکتا ہے، لیکن وارث کو چھوڑ کر دے سکتا ہے، اور وہ بھی پورا نہیں، 1/3. نہیں، یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں. دیکھیں وہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو مسئلہ نہیں، آپ کے کہنے سے غلط کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں، آپ کو مسئلہ نہیں معلوم. بھائی صاحب سن لو، میں نے بتایا آپ کو مسئلہ، آپ کو کہاں معلوم تھا یہ مسئلہ؟ نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کیا ہوتا. ایک شخص جب وصیت کرتا ہے، وصیت، بھائی چپ کرو نا، تمہیں اب پتہ ہی نہیں ہے تو کیوں چڑھتے ہو؟ کوئی بھی شخص جب اس کی میراث ہوتی ہے تو وہ اپنے میراث کے ثلث میں، اپنی میراث کے 1/3 میں جس طرح چاہے وہ تصرف کر سکے میراث میں. میراث کی بات حدیث ہے. پلیز چپ کرو، پلیز. کوئی وصیت نہیں. بھائی چپ کریں. آپ نے نبی پر جھوٹ کیسے بولا؟ بھائی پہلے کریں، اب میں بات سننے دو نا. اب اصل مسئلہ کیا؟ اصل مسئلہ یہ آپ کی بات کافی تسلی سے سنا. ابھی آپ کی بات پہ میں نے جب اشکال کیا تو آپ مجھے بولا تسلی سے سنا. آپ نے یہاں پر انبیاء کی توہین کی، اہل بیت کی توہین کی، صحابہ کی تو آپ کرتے ہی ہو، نعوذ باللہ. آپ یہ بتانا چاہتے ہو نعوذ باللہ کہ انبیاء اکرام دنیا میں مال و دولت جمع کرتے تھے، اور اہل بیت نعوذ باللہ جائیداد اور مال کے لیے صحابہ سے لڑ لیے اور ناراض ہو گئے. یہ الزام بہتان حضرت فاطمہ پہ کیوں لگایا آپ نے؟ اچھا، اب ہمارے جواب سن لو بھائی صاحب. ان بھائی صاحب کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے وارث کو نہیں دے سکتا. ابھی آپ کے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ابھی آپ 5 لاکھ روپے اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتے کیونکہ وہ آپ کا وارث ہے. میں دے سکتا ہوں، وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، وہ تحفہ ہوگا. تحفہ ہے. ہمیں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا بھائی. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات میں، سنیں بھائی صاحب پہلے ہمارا موقف سنیں. حق و باطل کو خلط مت کرو، جان بوجھ کے چھپاؤ مت جبکہ تم جانتے ہو. بھائی صاحب ہم یہ نہیں کہتے ہیں. خلط مت کیوں کر رہے ہیں بھائی صاحب؟ ہماری بات سنیں گے. آپ کو وراثت کا معنی ہی نہیں معلوم کہ وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو وراثت کہاں ہوتی ہے بھائی؟ ہم جب کہہ رہے ہیں کہ ہبہ کیا تھا تو اس میں وراثت کو کیوں آپ بیچ میں لاتے ہیں؟ تو اپنی زندگی میں اپنی وراثت میں سے کوئی چیز اپنے وارث کو دے ہی نہیں سکتے. بھائی اپنی مال سے اپنی زندگی میں عطا کیا ہے اپنے فرزند کو، جیسے آپ اپنے بیٹے کو ایک مکان دے سکتے ہیں. دے سکتے ہیں. میں نے کب کہا ہے کہ وراثت میں سے دیا ہے؟ ارے بھائی ایک منٹ مجھے بات کرنے دو، مجھے بات کرنے دو بھائی صاحب، ایک منٹ مجھے بات کرنے دو پلیز. تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ ہی بولے جاؤ گے اور ہم نہیں بولیں گے. مجھے بات کرنے دو، میں آپ کو دوبارہ واپس لاتا ہوں. دیکھیں یہاں پہ 2 مسئلے ہیں. اگر ایک شخص مرنے لگا ہے یا وہ وصیت کرنا چاہتا ہے اپنے موت کے بعد، اگر موت سے پہلے اس کے موت کے آثار آئیں، وہ صرف 1/3 میں جس طرح مرضی چاہے وہ اپنے مال میں، اپنے ترکے میں وصیت کر سکتا. اس کے پاس مثلا 3 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے مسجد کو دے دو یا میرے اس بیٹے کو دے دو. 1 لاکھ روپے میں وہ جس طرح مرضی جس کو حلال مسائل ہو ان کو دے دے تو اس میں اس کی بات جو ہے وہ نافذ ہوتی ہے. پورے اگر کہہ دے ایک شخص مر رہا ہے، اس کے مرنے کے آثار آئیں کہ وصیت کرے کہ یہ پوری مال جو ہے میرے مرنے کے بعد فلان شخص کو دے دو، یہ نہیں ہوتا کیونکہ دوسرے ورثہ کو وہ محروم نہیں کر سکتا، لیکن 1/3 میں کر سکتا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے وفات کے بعد باغ فدق فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملنا چاہیے. ہم کہتے ہیں اپنی حیات میں انہوں نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو تملیک کرایا تھا. جیسے ابھی میرے پاس 10 لاکھ روپے ہیں، ابھی ہیں، میں وصیت نہیں کرتا، ابھی 10 لاکھ روپے کو میں اپنے بیٹے کو دے دیتا ہوں. یہ حرام ہے؟ کچھ بھی حرام نہیں، میری مرضی، میرا پیسہ ہے. میں چاہے اپنے بیٹے کو دے دوں، چاہے میں اپنے پڑوسی کو دے دوں، میری مرضی، ٹھیک ہے نا. اگر میں وصیت کروں، جی ہاں وصیت کروں کہ میں جب مر جاؤں گا یہ 10 لاکھ روپے یہ میرے پڑوسی کو دے دو، یہ نہیں ہو سکتا. اس میں سے 1/3 میں وصیت کر سکتا ہوں، پورے مال میں نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ باغ فتح اور زہرا سلام اللہ علیہ کو موت کے بعد ملنی چاہیے. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ آ جاؤ اب جواب دے دو. بولو. ابھی یہ جو آپ وراثت کی تقسیم کا جو چیز بتا رہے ہیں اس میں بہت ساری غلطیاں خامیاں کر رہے ہیں اور اپنا معنی مفہوم آپ گھسا رہے ہیں. آپ منہج سلف سے محروم ہیں. آپ سب سے پہلے منہج سلف سیکھیے. اپنی زندگی میں کوئی بھی اپنی اولاد کو کسی کو تحفہ دے سکتا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کر سکتا ہے، وراثت نہیں بانٹ سکتا. اور بھائی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ وراثت ہوتا ہے. ہبہ کیا ہے، تملیک کیا ہے، ہبہ کیا بخشا ہے. میں نے یہ 3 الفاظ استعمال کیے تھے، آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ اپنی حیات میں، زندگی میں انہوں نے تملیک کرایا تھا، یعنی زہرا سلام اللہ علیہ کو مالک بنایا. تو مطلب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حضرت عمر نے، صحیح بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے، قسم دے کے پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وصیت
کے تعلق سے یہ نہیں کہا تھا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے، تو حضرت علی نے کہا ہاں ہاں بے شک کہا، تو مطلب حضرت علی نے جھوٹی گواہی دی نعوذ باللہ۔ جواب سن لو، اب میری بات نہ کاٹو، جواب نہ کاٹو۔ تو یہ آپ کی حدیث ہم پہ حجت نہیں ہوتی کہ آپ جو ہیں بخاری اور مسلم کی حدیث لے کے آئے، بخاری مسلم میں تو یہ لکھا، ہماری حدیث ہٹا دی، تو آپ مذہب میں کیا ہے؟ سن لو، جواب سن لو پھر کاٹ لو۔ تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے، یہ مناظرے کا اصول ہے، استدلال کا اصول ہے۔ ہمارے خلاف آپ وہ حدیث تو ہماری پیش کرتے ہو نا، ہماری کتابیں ہٹا دو تو آپ کے پاس آپ کے مذہب کا ہے کیا؟ بات سنو پہلے، بات سنو پھر رد کر دو۔ ہمارے مذہب میں بہت ساری حدیث ہیں۔ اوکے تھینک یو سر، آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت کے دشمن ہیں، اگر میری باتوں کو نہیں سنتے، میری باتوں کو کاٹ دیتے، آپ سے گفتگو نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیز، بات سننا چاہتے ہو تو سن لو، تمہاری احادیث ہم پہ حجت نہیں ہے۔ پہلی بات تم یہ اعتراف کر لو کہ تم نے غلط سمجھا میری بات کو، تم نے بات سمجھا ہی نہیں، تم ادھر مناظرے کے لیے آئے ہو۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ شیعوں کا موقف یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا کہ میرے بعد زہرا سلام اللہ علیہا کو فدق دے دو۔ ہمارا یہ موقف نہیں ہے۔ تمہیں ابتدائی بات نہیں معلوم، یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات، تم بخاری مسلم کی حدیث لے کے آتے ہو ہم پہ حجت لینے کہ اس میں تو یہ لکھا، تو ہمارے نزدیک بخاری مسلم جھوٹ، سوائے وہ بخاری مسلم میں وہ مواد جو ہمارے احادیث سے موافق ہے، اہل بیت علیہ السلام کے فرامی سے موافق۔ ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ، یہ حدیث اگر سچی ہے تو اسی بخاری مسلم میں جس حدیث کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ وہاں پہ خود عمر کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اور عباس اور عمر کی خلافت میں فدق کا مطالبہ کرنے آئے۔ اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھ رہے ہیں تو کیوں وہ فدق کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر وہ اس حدیث کو سچا سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، پیغمبر کی میراث نہیں ہوتی، پیغمبر کا میراث صدقہ بن جاتا ہے، تو وہ کیوں، سوال کا جواب دے، اس معمہ کا جواب دے دو، تو پھر وہ کیوں اس میراث طلب کرنے کے لیے کہ فدق کا میراث دے دو ہمیں، عمر کے پاس آئے؟ جی بسم اللہ، اس کا جواب دے دو۔ جی آپ نے جو بات کہی ہے اس میں آپ کی تھوڑی سی کمزوری، غلطی، بہت ساری خامیاں ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب باغ فدق کا مسئلہ لے کر حضرت ابو صدیق کے پاس آئی اور حضرت ابو صدیق نے حدیث سنائی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے اور جو چھوڑتے ہیں وہ علم ہے، تو اس کے بعد یہ روایت میں جو آتا ہے جس سے لوگ غلط فہمی میں پڑ گئے کہ حضرت فاطمہ ناراض ہو گئے۔ ناراض ہونے سے وہاں مراد جائیداد کے اوپر ناراض نہ ہونا نہیں ہے، بلکہ ناراض ہونے سے وہاں یہ مراد تھی کہ آپ کو یہ حدیث کا علم نہیں تھا جو ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ کو یاد دلائی، تو آپ نے خاموشی اختیار کی اور پھر ساری زندگی خاموشی اختیار کی، کبھی بھی آپ نے اس پر مطالبہ نہیں کیا، بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جو ناراضگی کا سبب تھا وہ یہ تھا کہ اس جائیداد، اس پراپرٹی کا انتظام کس کے ہاتھ میں رہے۔ اس مسئلے کو حضرت عمر نے حل کر دیا تھا۔ حضرت عمر نے اپنی دور خلافت میں باغ فدق کی ذمہ داری حضرت علی اور حضرت عباس، اگر جھوٹ دلیل ہے تو بھائی صاحب، اگر جھوٹ دلیل ہے تو سب دنیا میں سب مذہب صحیح ہے۔ اگر جھوٹ دلیل ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو تسلی ہو گئی تھی اور وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں ہے، یہ کتاب بخاری حدیث ہے عائشہ، اوکے، جھوٹ اگر دلیل ہے، آپ تو راوی تو نہیں نا، عائشہ راوی، آپ تو اس زمانے میں نہیں تھی، عائشہ تھی، آپ بخاری نہیں ہیں۔ بخاری کا کتاب میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ کتاب ہے سقیم البخاری، کتاب دار احیاء التراث العربی، دار احیاء التراث العربی سال 2001 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے۔ کتاب فرض الخمس، یہ ہے کتاب فرض الخمس، بلے حدیث نمبر 30، حدیث کون سا ہے بھائی؟ حدیث نمبر 30,092، عائشہ سے روایت ہے کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، سألت ابا بکر بعد وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ان یقسم لها میراثا، انہوں نے ابو بکر سے مطالبہ کیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان سے مطالبہ کیا کہ ان کا میراث ان کو دیا جائے۔ ما ترک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ مما افاء اللہ علیہ، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا، یعنی ان کی پرسنل پراپرٹی ہے ان کے بابا۔ فقال لها ابو بکر، ابو بکر نے ان سے کہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری میراث نہیں ہوتی، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوا کرتا ہے۔ فغضبت، فا کس میں ہوتا ہے عربی زبان میں؟ ابھی آپ طالب علم ہیں، اب جب اساتید سے پڑھ لیں، فا ہوتا ہے تفریق کے لیے، یعنی ما قبل ما بعد کا سبب ہے۔ بھلے ان تاتینی فاکرمک، اگر آپ تشریف لائیں میں آپ کا اکرام کروں گا، یعنی آپ کا آنا سبب ہے میرے اکرام کا۔ ابو بکر نے جو ہی یہ کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہماری میراث میں ترک ہوتا ہے، فغضبت، بی بی سلام اللہ علیہا نے غضب کیا، ناراض ہو گئی، اور کیسے ناراض ہو گئی ہیں؟ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فحجرت ابا بکر فلم تزل مہاجرته حتى توفی، ہمیں وہ ابو بکر کے ساتھ انہوں نے کبھی بات نہیں کیا اور ابو بکر سے انہوں نے دوری اختیار کیا، اور پھر
جب تک ان کی وفات ہوئی ابو بکر سے انہوں نے گفتگو نہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ پتہ یہ چلا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی ناراضگی کا سبب یہ جھوٹی حدیث تھی, کیونکہ بی بی سلام اللہ علیہا سیدہ نساء اہل الجنہ ہے. سیدہ نساء اہل الجنہ کبھی اپنے بابا کی شریعت پہ غضبناک نہیں ہو سکتی, اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی میراث کا مسئلہ ابو بکر کو بتائیں لیکن اپنی بیٹی جو ان کا واحد وارث ہے ان کو نہ بتائیں. تو یہ حدیث جھوٹی تھی, اسی لیے ان کو غضب آیا. اور آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ انتظامیہ پر ان کا اعتراض تھا, کس کا انتظام کس کا, یہ کسی روایت میں ہے نہیں. ٹھیک ہے نا. جو روایت موجود ہے کہ ناراضگی کا سبب غصب فدق تھا اور ناراضگی کا سبب افتراء حدیث تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سبب تھا ناراضگی کا سبب, یہ کہ آپ جھوٹ اگر مذہب ہے نا تو ابھی تم ادعا کرو تم پیغمبر ہو. کیوں؟ اگر جھوٹ دلیل ہے تو کہہ دو تم نبی ہو. جھوٹ ہے نا, تم میرے, میں ادعا کر میں پیغمبر, تم میرا امتی ہے. جھوٹ اگر دلیل ہے تو جھوٹ بڑا جھوٹ بنا بھائی, چھوٹے جھوٹ کا کیا ضرورت ہے. اوکے علی, تم نے یہاں پہ جھوٹ ادعا کہ تمہیں شیعہ کے موقف کا پتہ ہی نہیں ہے. تم کہتے ہو شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فہدک ملنا چاہیے. یہ ہمارا موقف ہے ہی نہیں. اس کے بعد اللہ آپ کا بھلا کرے 2-3 مزید آپ کے خلط کیا, ابھی جو ہے آپ نے مزید جھوٹ بولا. یہ آپ کی بات کی کوئی دلیل ہونی چاہیے. اور میرے سوال کا تو آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے آپ سے پوچھا بھی نا کہ اگر لا نورث ما ترکنا صحیح ہے اور آپ کہتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام نے کہا یہ حدیث صحیح, اگر یہ صحیح تو پھر وہ ابو بکر عمر سے کیوں میراث طلب کرنے گئے؟ اچھی بات ہے بھائی صاحب. آپ جو ہے مجھے نہیں لگتا آپ کے پاس کوئی مواد موجود ہے کچھ ہے سوائے. ہاں الحمدللہ ہمارے پاس مواد ہے. جھوٹ کے علاوہ آپ نے جو فہم سلف کو چھوڑ کر اپنی عقل اپنی سمجھ گھسانے کی کوشش کی, میرے پاس یہ صحیح بخاری ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4034 میرے ہاتھ میں ہے, اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو اجتہادی خطا ہوئی ہے اسی کا تذکرہ یہاں پر ام المؤمنین کے تعلق سے بھی ذکر کیا گیا ہے. کون سا اجتہادی خطا ہے؟ 4034. آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا بھائی. ہاں میں وہ حدیث پڑھ رہا ہوں. تو بھائی صاحب حدیث پہلے پڑھو, حدیث بعد میں پڑھو. پہلے 2 سوالوں کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ نے کیوں تہمت لگایا شیعوں پر کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو ان کو فدق ملنا چاہیے. کب شیعوں نے یہ کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس طرح کوئی میراث نہیں کر سکتا؟ دعوت کیا ہے؟ فدق پہ آپ صحابہ اکرام کو متون کرتے ہیں. اگر دعوت نہیں ہے متون شیعہ تم نے شیعوں پہ کیوں بہتان لگایا؟ کسی شیعہ کتاب میں کس نے کہا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے وفات کے بعد فاطمہ سلام اللہ علیہا کو فدق ملنا چاہیے؟ پہلی بات یہ ہے. دوسرا سوال آپ سے, دوسرا سوال کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے لا نورث ما ترکنا صدقہ, آپ نے ذکر کیا نا, تو وہ ابو بکر عمر کے حکومت میں کیوں فدق لینے گئے تھے, میراث کیوں طلب کیا؟ یہ تو میں نے بتایا کہ حضرت فاطمہ کو حدیث کا علم نہیں تھا. نہیں, حضرت علی علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام عباس کے ساتھ عمر کی خلافت میں عمر سے کیوں میراث طلب کیا؟ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ. میں جھوٹ کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. اگر ثابت کیا تو یہ حدیث 4034 صحیح بخاری حدیث سنیے کیا کہتے ہیں حدیث میں, کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے, وہ چھوڑتے ہیں صدقہ ہے, تو ازواج مطہرات کو جب یہ حدیث سنائی گئی تو انہوں نے اپنا خیال بدل لیا, کیونکہ ازواج مطہرات ازواج کو بھی نہیں پتا تھا نا, ازواج کو بھی پتا نہیں تھا. حدیث میں صاف الفاظ ہے ابو بکر کو کیا میراث ملتا ہے؟ حضرت فاطمہ کو بھی نہیں تھا. ابھی آپ سنیے, ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ازواج کو بتایا نہ بیٹی کو بتایا. بولا تھا حضرت علی کے تعلق سے کہ حضرت عمر سے مانگنے گئے تھے, کوئی مانگنے نہیں گئے تھے. آگے حدیث میں کیا ہے, تو انہوں نے بھی اپنا خیال بدل لیا. عروہ نے کہا کہ یہ وہی صدقہ ہے جس کا انتظام پہلے علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا. علی رضی اللہ عنہ نے عباس رضی اللہ عنہ کے اس انتظام میں شریک نہیں کیا, بلکہ خود اس کا انتظام کرتے رہے. جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے اسے خرچ کیا تھا, اسی طرح انہوں نے مصارف پہ وہ بھی خرچ کرتے رہے. اس کے بعد وہ صدقہ حسن بن علی کے انتظام میں آ گیا, پھر حسین بن علی کے انتظام میں آ گیا, پھر جناب علی بن حسین کے انتظام میں آ گیا. یہ حق ہے, یہ رسول اللہ کا صدقہ ہے. اس میں حضرت عمر نے تو خود حضرت عباس حضرت علی کو اس کا ذمہ دار بنا دیا تھا. وہ مطالبہ کرنے کیوں آئیں گے؟ آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں صاحب حدیث پہ. اچھی بات ہے, ابھی میں دکھا دیتا ہوں, ابھی بھائی دکھا دیتا ہوں. اور آپ ہی صاحب اہل بیت پہ الزام کیوں لگا رہے کہ وہ جائیداد کے لیے نعوذ باللہ لڑیں گے؟ جائیداد کے لیے نہیں لڑے ہیں وہ, انہوں نے ابوبکر عمر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے لڑے ہیں. اچھی بات, ابھی سن لو میرے بھائی, ابھی میرے بات سن لو. پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ حدیث دکھانا چاہیے. اور وہ نے بعد میں کہا ہے کہ اس میں فدق کا ذکر بھی نہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں نا, جو مال اس کا یہ صدقہ جو ہے امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا, پھر امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں گیا, پھر فلان کے ہاتھ میں گیا,
اس میں فدق کا ذکر نہیں ہے. فدق کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور بھی اموال تھے, بہت سارے باغات تھے مدینہ منورہ میں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پراپرٹی تھے. یہ فدق یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں نا بخاری والی روایت میں, اس میں فدق کا ذکر ہی نہیں ہے. اچھا, پہلی بات میں آپ کے غلط فہمی دور کر لوں میرے بھائی, آپ کہہ رہے ہیں میں جھوٹ کہہ رہا ہوں. یہ بخاری میں بھی موجود ہے, مسلم میں بھی موجود ہے, دونوں میں موجود ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ابو بکر, معاف کیجیے, عمر کے زمانے میں فدق کا مطالبہ کرنے عمر کے پاس گئے. یہ کتاب ہے مسلم ابن حجاج قشیری نیشاپوری, چھاپ دار الفکر. یہاں پہ کتاب باب حکم الفی ہے, صفحہ نمبر 885 ہے, حدیث نمبر 4468 ہے. یہاں پہ روایت کافی طویل ہے, اس میں یہی ہے کہ فلما عمر کے اقوال, فلما توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال ابو بکر انا ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فجئت ما تطلب میراثک من ابن اخیک ویطلب هذا میراث امرأته من ابیہا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے تو عباس آپ آئے ہیں اپنے بھتیجے کا میراث مانگنے, اور یہ آئے تھے ابو بکر کی خلافت میں اپنے بیوی کا میراث ماننے کے میراث طلب کرنے کے لیے. تو ابو بکر نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا یہ حدیث کہ ہماری میراث نہیں ہوتی, ہم جو ہم چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے. فرأیتماہ کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اے علی علیہ السلام اور اے عباس, آپ دونوں ابو بکر کو کذاب, غدار, چور اور خائن سمجھتے تھے. اچھا, اور وہ بہت اچھے آدمی تھے. ثم توفی ابو بکر وانا ولی رسول اللہ ولی ابو بکر فرأیتمانی کاذبا آثما غادرا خائنا. اور اب جو ہے میری حکومت ہے تو میں بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ ما نورث ما ترکنا صدقہ. تو آپ مجھے آپ کاذب, آثم, غادر اور خائن سمجھتے ہیں. اچھا, یہی حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, مسلم میں بھی موجود ہے. تو یہ روایت صریح ہے اس مطلب پہ. اب آپ کی جو بات ہے نا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو اس بات پہ غصہ تھا کہ اس کا انتظام کس کے ہاتھ میں, اس کی کوئی حدیث ہمیں دکھائیں. بھائی آپ نے اتنی بڑی جھوٹ باندھ دیا, میں نے تو آپ کو سب باتیں آپ کو سمجھا دیا نا. وہ روایت جو آپ حدیث نمبر 4034 ہے, آپ نے جو ذکر کیا ہے نا 4034 والی حدیث, وہ یہ حدیث صحیح بخاری میں 4034 والی حدیث یہ ہے. ارسل ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ عثمان الی ابی بکر. ازواج نے عثمان کو ابی بکر کے پاس بھیجا, یسألنہ ثمنہن مما افاء اللہ علی رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ. وہ کہتی تھے کہ ہمارا ثمن دے دو, کیونکہ ازواج کو عقار میں سے جائیداد سے ملتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, ازواج کو یہ بڑا نقطہ ہے اس حدیث میں. انہوں نے نہیں کہا ہمیں جائیداد میں سے دے دو, باغات میں سے دے دو, باغات کے قیمت میں سے ہمیں دے دو, کیونکہ عورت, ایک شخص اگر مر جاتا ہے اس کی بیوی کو مکان سے حصہ نہیں ملتا. مکان اب فرزندوں کا حق ہوتا ہے, لیکن بیوی کا حصہ کتنا ہوتا ہے؟ 1/8 بیوی کا حق ہوتا ہے. لیکن اس میں سے یہ نہیں کہ اگر 8 ایکڑ ہیں تو 1 ایکڑ بیوی کو دے دے, نہیں, اس 1 ایکڑ کی قیمت بیٹوں پہ لازم ہے کہ بیوی کو دے دے. تو انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہمارے ثمن دے دو, ہم قار میں سے, جائیداد میں سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پراپرٹی سے ہمیں دے دو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ازواج کو بھی نہیں پتا تھا, ازواج کو بھی اس حدیث کا نہیں پتا. تو ایک حدیث ہے, اس کا نقل منفرد ابو بکر, صرف ابو بکر نے کیا, لا نورث ما ترکنا صدقہ. اور یہ جھوٹی حدیث, سمجھ میں نا, حدیث جھوٹی ہے. اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ لازم تھا کہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو بیان کرتی. بیان نہیں کیا پیغمبر نے, حالانکہ دنیا میں کسی کو میراث ہی نہیں ملتی سوائے ازواج کو, اور ازواج کو 1/8 ملے گا, لیکن وہ بھی صرف ثمن سے, قیمت سے. بی بی سلام اللہ علیہ کو تو پوری جائیداد ملنی ہے, کیونکہ اور کوئی وارث ہی نہیں ہے پیغمبر کو. کیوں وارثین کو نہیں بتایا؟ ابو بکر کو تو میراث ملنی ہی نہیں ہے, اس کو بتایا. اگر اس کو ابو بکر سچا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں غضب آیا؟ آپ کہہ رہے ہیں غضب اس لیے آیا کہ اس میں انتظامیہ کی بات ہے. کہاں پہ؟ اس میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہی نہیں ہے. اچھا, عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے عورتوں سے کہا فکنت انا اردهن. عائشہ کہتے ہیں میں نے عورتوں کو ڈانٹا ہے. فقلت لهن الا تتقين الله, کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتی؟ الم تعلمن ان الله كان يقول لا نورث ما تركنا صدقہ يريد بذلك نفسه, کہ تم کیا نہیں ڈرتے اللہ سے کہ پیغمبر نے فرمایا ہماری صدقہ نہیں ہوتی. اگر پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری صدقہ نہیں ہوتی تو ازواج کو کیا حرام کرنے کا خواہش ہے کہ وہ میراث طلب کر رہے ہیں؟ نہیں, ازواج کو پتہ ہی نہیں اس حدیث کا, واضح بات ہے, تبھی انہوں نے میراث کا مطالبہ کیا. انما یاکل آل محمد فی هذا المال فانتهى ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ الى ما اخبرتهن. تو پھر وہ جو ہے انہوں نے اسٹاپ کیا, ازواج نے پھر مطالبہ نہیں کیا. فكانت هذه الصدقه بيد علي منعها علي عباسا فغلبه عليه.
یہ صدقہ علی علیہ کس صدقے کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں فدق کا ذکر ہی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نہیں تھا کہ صرف فدق ان کے پاس تھا. بہت سارے اموال تھے مدینے میں، اوالی کے مقام پر باغات تھے. بنو النذیر کے قبائل جن کا اجلاء کیا تھا پیغمبر نے، سب ان کی جائیداد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے. ان کے بہت یہودیوں کے بہت سارے اموال تھے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا. یہ صدقہ علی علیہ السلام کے پاس تھا. علی علیہ السلام نے عباس کو نہیں دیا. ثم كان بيد حسن ابن علی، پھر حسن ابن علی علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا. ثم بيد حسین، پھر ابن علی، پھر امام حسین علیہ السلام کے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر حسن ابن حسن الی آخری. تو اس میں فدق کا کہاں ذکر ہے؟ اور اس میں کہاں ذکر ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا انتظام کس کے ہاتھ میں، اس پہ ان کو غصہ آیا؟ کیوں جھوٹ کہہ رہے ہو؟ صریح لفظ ہے بخاری کا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو غضب ابو بکر کے غصب پہ اور ابو بکر کی افتراء پہ آیا کہ ابو بکر نے جھوٹ بولا ہے، لا نورث ما ترکنا صدقہ. جو ہی انہوں نے سنا کہ ابو بکر نے کہا لا نورث ما ترکنا صدقہ، بی بی کو غضب آیا. پھر ابو بکر سے انہوں نے بات نہیں فرمائی. سید نساء اہل الجنہ. یہ شخص جھوٹ کہہ رہا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب بی بی سلام اللہ علیہ کو اس لیے غضب آیا کہ وہاں پر کیا تھا، وہاں پر انتظامیہ کسی شخص کے ہاتھ میں تھا. وہ حدیث دکھاؤ میں، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ دکھاؤ وہ حدیث، دکھاؤ وہ روایت، دکھاؤ روایت. ہاں جی، آپ نے جو حدیث صحیح مسلم کی پڑھی اس میں آپ نے کافی ڈنڈی ماری اور آپ کی کلائی اسی حدیث سے کھل گئی. ایک طرح جب میں نے یہ حدیث پیش کی آپ کو کہ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین کے ہاتھ میں ہی باغ فدق کا مسئلہ رہا، تو آپ بولتے ہیں اس میں باغ فدق کا تذکرہ کدھر ہے؟ تو صحیح مسلم کی جو روایت آپ نے پیش کی اور جو مسئلہ وہ لے کر آئے تھے، اور اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا کہ 4 الفاظ حضرت علی کے تعلق سے استعمال کیے کہ خائن، کذاب، غدار، جھوٹے سے میرا فیصلہ کرائیے. آپ نے بڑی چالاکی مکاری سے ابو صدیق پہ فٹ کر دیا. مسئلہ ہوا تھا، جو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جو ذمہ داری حضرت عمر نے باغ فدق کی حضرت عباس اور حضرت علی دونوں کو دی تھی، حضرت علی نے پورے اختیارات اپنے پاس رکھ لیے، حضرت عباس کو اختیارات سے محروم کر دیے، جس پر حضرت عباس کو شدید غصہ آیا اور انہوں نے 4 جملے ادا کیے جو صحیح مسلم کے ہیں: خائن، کذاب، دھوکے باز، غدار سے ایسے کچھ الفاظ ہے 4، اور اس سے میرا فیصلہ کرائیے. تو مسئلہ باغ فدق مانگنے کا نہیں تھا، باغ فدق کا انتظام دے دیا گیا تھا جس کو حضرت علی نے اپنے پاس رکھ لیے تھے. حضرت عباس کو کچھ نہیں دیا، اس کی شکایت لے کر آئے تھے، باغ فدق کا مطالبہ لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ اس کے انتظام میں جو گڑبڑ ہو رہی تھی وہ شکایت لے کر آئے تھے. بھائی وہ حدیث دکھاؤ، وہ حدیث ہمیں دکھاؤ، تم ایسے نہ بولا کرو نا خارج سے. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اس بات پہ غضب تھا کہ انتظامیہ کس کے ہاتھ میں ہے. وہ حدیث ہمیں دکھاؤ. ارے ہمارا تو ایمان یقین ہے کہ جب ان کے سامنے حدیث رسول بیان کی گئی ہے تو وہ اس پر ایمان لائے گی. جھوٹی حدیث پہ ایمان نہیں لائی ہے. جھوٹی جب حدیث بیان کیا تو ان کو غضب آیا، جب حدیث بیان کیا ہے تو ان کو غضب آیا، غصہ آیا. یہ نص ہے بخاری کا ہے کہ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی ہے. اگر یہ حدیث صحیح ہے، اگر یہ حدیث صحیح ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کو کیوں غضب آیا ہے؟ صحیح مسلم میں صحابہ کی پوری جماعت وہاں بیٹھی تھی. حضرت عمر نے جب پوچھا کہ کیا اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا، تو وہاں صحابہ کی جماعت نے گواہی دی، اہل بیت نے گواہی دی کہ ہاں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انبیاء وراثت میں کچھ نہیں چھوڑتے. تب ابو بکر صدیق اکیلے راوی نہیں ہے، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو بکر اکیلے راوی ہیں، دلیل چاہیے آپ کو؟ راوی ہیں، عائشہ خود شہادت دیا، اکیلے بھائی عائشہ کی خود حدیث ہے کہ یہ صرف ابو بکر کی ہے. ارے حضرت فاطمہ کے پاس کون سی حدیث تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس تو حدیث تھی کہ انبیاء کی وراثت. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے لیے آئے قرآن ہے، وورث سلیمان داؤد، قرآن کی آیت ہے. بلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، بلے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن میں کہ اپنی اولاد کا میراث ان کو عطا کرو. کہاں پر زہرا سلام اللہ علیہا کو استثناء کیا گیا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنی اولاد کا حق ضائع نہ کرو. بیٹی کو ہاف حصہ ملتا ہے، بیٹے کو 2 حصے ملتے ہیں بیٹی کے مقابلے میں، یعنی بیٹی کو حصہ ملتا ہے. غلط ترجمہ، یہ قرآن کی آیت ہے. بیٹی کے 2 حصے کے برابر ایک بیٹے کا حصہ ہے. 2 بیٹے کا 2 حصے ملتے ہیں، بیٹی کو 1 حصہ ملتا ہے. لیکن اگر بیٹا نہیں ہے تو سب بیٹی کو ملتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، للذکر نہیں ہے، للذکر مثل حظ الانثیین.
بیٹے کو دو بیٹیوں والا حصہ ملتا ہے. ہاں 2 بیٹیوں والا حصہ ایک بیٹے کو ملتا ہے, یہ ہے ترجمہ صحیح. تو بیٹی کو ملتا ہے نا, لیکن آپ بیٹی کو ملتا ہے, اس سے استدلال جو بیٹی کو ملتا ہے نا, قرآن نے کہہ دیا کہ بیٹی کو ملتا ہے اور بیٹی کو ملتا ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو سب پورا مال بیٹی کو ملے گا نا. بیٹا پیغمبر کا تو بیٹا ہے نہیں. کیا ہے اس میں آگے کیا ہے, آگے کیا ہے تم پڑھو, آگے کیا آگے اس آیت میں آگے کیا ہے, پڑھو وَلَهُنَّ الرُّبُوُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. آگے نہیں ہے کہ جب تمہاری جو وصیت تم چھوڑ جاؤ تو اس میں تمہاری بیویوں کا حصہ ہے, اگر اولاد ہو وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. وہ بیٹی وہ ازواج کے لیے اگر کوئی شخص مرتا ہے عزیزو, اس کی بیٹی اس کا کوئی اگر ایک مرد مرتا ہے, اس کی بیوی ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, تو بیوی کو ربع ملتا ہے, ربع 1/4 ملتا ہے. وہ بیٹیوں کے متعلق نہیں ہے. لیکن اگر ایک شخص مرتا ہے, اس کا اولاد بھی ہے, اس کی بیوی بھی ہے, چاہے 2 بیوی ہے, 3 بیوی ہے, 4 بیوی, اس بیویوں کو ثمن ملتا ہے, 1/8 ملتا ہے. اس کا کیا تعلق ہے بیٹی سے؟ وہ بیٹی کے متعلق نہیں ہے. لیکن نبی کی بیویوں کو کتنی وراثت دی حضرت علی نے؟ حضرت وہ ابو بکر کے ہاتھ میں تھا. کیوں حضرت علی علیہ السلام کیوں کہتے ہیں؟ اس میں کیا ہے کہ باغ فدق کی ذمہ داری حضرت عمر نے حضرت علی کو دے دی تھی. او بھائی آپ خلط کر رہے ہیں میراث پہ ابو بکر نے قبضہ کیا. آپ کیوں پوچھیں کہ علی علیہ السلام کو دے دے, ازواج کو دے دے؟ حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت علی کے زمانے میں تو انہی کے پاس تھی نا, تو آپ اس کو چھوڑیں. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہا کو, بی بی کو غصہ اس بات پہ آیا ہے کہ انتظامیہ کس نے, وہ کس روایت میں لکھا ہے؟ یہ حدیث نمبر 3093, اس حدیث کا آخری ٹکڑا ہے. امام زہری کیا فرماتے ہیں, چنانچہ ان دونوں جائیداد کا انتظام آج تک بذریعہ حکومت اسی طرح چلا آتا رہا ہے. ابھی امام زہری کب پیدا ہوئے, انہوں نے کب بات بیان کی؟ زہری کی بات کب حوثیوں پہ حجت ہے بھائی, زہری کی بات کب حجت ہے ہم پہ؟ زہری پورا عبارت پڑھو نا تبھی پتہ چلے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کے پاس کچھ نہیں ہے, جو کچھ ہے ہمارا ہی ہے, آپ کے مذہب میں کچھ نہیں ہے. آپ کی مثال عقل پسند کی ہے کہ جو کتاب و سنت میں اپنی عقل گھسا کے اعتراضات کرتا ہے. آپ کا کچھ بھی نہیں ہے, سب ہمارا ہی ہے. ہماری حدیث میں ہماری آیتوں پہ اعتراض کرتے ہو آپ. یعنی شیعوں کا کوئی کتاب نہیں ہے. امام زہری اس حدیث 3093 میں کیا بول رہے ہیں کہ یہ سلسلہ امام, آپ قرآن کو اپنی عقل سے سمجھ رہے ہو نا, منہج سلف کو آپ نے چھوڑ دیے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ یہ میں کہ راہ ہدایت آنے کے بعد جب خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرو, اور فرمایا کہ میرے بہت سارے صحابہ جہنم میں جائیں گے, حدیث حوض بخاری میں متواتر ہیں, تو ہم صحابہ کی کیوں اتباع کریں, سلف کی کیوں اتباع کریں, اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کریں. سن لو اللہ تعالیٰ نے فوائد ابن اخی میمی الدقاق متوفى سنہ 309, چاپ ازواء السلف. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے, حدثنا صفحہ نمبر 553 میں عائشہ سے روایت کرتے ہیں, واختلفوا فی میراثہ. عائشہ نے کہہ دیا اپنے بابا کی تعریف کرتے ہوئے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراث میں اختلاف ہوا. فما وجدوا عند احد من ذلك علما, کسی کے پاس بھی پیغمبر کی میراث کے لیے کوئی حدیث نہیں تھی. فقال ابو بکر سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول ان معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدق. ابو بکر نے کہا کہ میں نے سنا ہے. اور بھائی یہ خود عائشہ کہہ رہی ہیں کہ اس حدیث کو کسی اور نے نہیں سنا ہے پیغمبر سے, صرف ابو بکر نے سنا ہے, صرف ابو بکر اور اہل بیت علیہ السلام. یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار ہے, کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بلاغ مبین واجب ہے. وما علی رسولنا الا البلاغ المبین, بلاغ مبین واضح طور پہ تبلیغ کرنا واجب ہے. میراث کس کو ملتا ہے؟ یا تو بیٹی کو ملے گی, بیٹا تو ہے نہیں, یا والدین کو ملیں گے, والدین ہے نہیں, بیٹا ہے نہیں, یا ازواج کو ملیں گے. نہ ازواج کو بتایا اس حدیث کا, نہ بیٹی کو بتایا. کس کو ابو بکر ادعا کر رہا ہے مجھے بتایا, بی بی سلام اللہ علیہ بیٹی کو نے سیدہ النساء اہل الجنہ. جو ہی انہوں نے ابو بکر کے منہ سے سنا ہے تو انہوں نے اس کو جھٹلایا, بلکہ خود ابو بکر نے اس کو جھٹلایا. ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے, ابو بکر نے خود اپنے آپ کو جھٹلایا ہے. ملاحظہ فرمائیے, میں آپ کو دکھا دوں کہ کہاں پہ ابو بکر نے کہا یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ کتاب ہے مسند احمد بن حنبل بتحقیق الشیخ احمد محمد شاکر, جزء اول, چاپ دار الحدیث. یہاں پہ حدیث نمبر 14, صفحہ نمبر 171, اسناد صحیح. اچھا, ابو الطفیل سے روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی ہے, فاطمہ سلام اللہ علیہا نے ابو بکر کے پاس کسی کو بھیجا, انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ, کیا تو نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تجھ کو میراث ملتا ہے اس کے اہل بیت کو؟ فقال لا بل اہلہ. ابو بکر نے خود کہ اس کے اہل بیت کو میراث ملتا ہے. اس بھول گیا تھا نا اس وقت, اس نے خود ابو بکر نے اعتراف کیا کہ اہل بیت کو میراث ملتا ہے, میراث ہوتی ہے پیغمبر کی. پھر مسند احمد بن حنبل بتحقیق شعیب الارناؤوط, جلد نمبر 1, چاپ مؤسسۃ الرسالہ, صفحہ نمبر 191, حدیث نمبر 14. وہی حدیث. ابو بکر سے رسول بی بی سلام اللہ علیہ نے پوچھا, انت ورثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ام اہلہ, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراث
آپ کو ملتی ہے اہل بیت کو؟ فقال لا اہلو لا بل اہلو، نہیں مجھے نہیں ملتا، اہل بیت کو ملتا ہے. اسناد حسن بلے جميع رجاله رجال الشیخین، اس کے سب رجال الشیخین ہیں، غیر الولید ابن جمیع فمن رجال مسلم. ولید ابن جمیع رجال بحدیث بشرط مسلم صحیح ہے، سب رجال اس کے رجال الشیخین ہیں. ولید ابن جمیع رجال بخاری میں سے نہیں، رجال مسلم میں سے، یہ بشرط مسلم صحیح ہے. ابو بکر نے خود اعتراف کیا، عائشہ نے خود کہا ہے کہ یہ حدیث کسی اور کے پاس نہیں ہے، صرف ابو بکر کے پاس. اگر یہ حدیث صحیح ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، یہ قرآن کے خلاف ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے اولاد کا ارث ان کو دیا کرو. بیٹے کو دگنا بیٹیوں کے مقابلے میں ملتا ہے، یعنی بیٹی کو ملتا ہے. اور اگر کسی کا بیٹا نہیں ہے تو اس کا سارا مال بیٹی کو جائے گا. اگر بیوی ہے تو بیوی کو صرف، اگر ایک بیوی ہے، دو بیوی ہے، 3 4 فرق نہیں کرتا، ان کو صرف 1/8 تمام بیویوں کو 8